الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ وَيُحِلُّ، اور وہ رسول نبی امی حلال قرار دے گا، لہم ان کے لیے، اپنی امت کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزوں کو۔ طیبات جمع طیبتن کی، طیبہ کا معنی پاکیزہ چیز۔ وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام قرار دے گا، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزوں کو۔ خبائث جمع خبیثہ کی، اور خبیث کا معنی ناپاک چیز۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور وہ اتارے گا ان سے، إِصْرَهُمْ ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ اور طوق زنجیریں، التی وہ زنجیریں، کانت علیہم جو ان پر تھیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی رسول امی پر، وعزروہ، اور انہوں نے تعظیم کی اس پیغمبر کی، ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی اس پیغمبر کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور نور کی، الذی انزل معہ، وہ نور جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 157 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی رحمت کا بیان گزرا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں اپنی خصوصی رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیتوں پر، میری نشانیوں پر یقین رکھیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو رسول کی، جو نبی امی ہے، مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کرنے والوں کی۔ الذین یجدونہ، وہ نبی امی جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا گیا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی خوبیاں، صفتیں، عظمتیں اور شانیں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اور اس پیغمبر کی عظمت شان یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو بھلے کاموں کا، اچھے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ ان کو روکتا ہے برے کاموں سے۔ آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزید خوبیاں بیان فرمائی ہیں، مزید صفات بیان فرمائی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ارشاد ہے، وہ نبی امی، وَيُحِلُّ، وہ حلال قرار دے گا، لہم، اپنی امت والوں کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو۔ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ نبی آخر زمان، ختم الرسل، فخر الرسل، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گے۔ چنانچہ سورہ انعام کا معنی چوپائے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور اسی طرح مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ کا ارشاد ہے، یا ایمان والو پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ جب تم کھانے پینے کے اعتبار سے پاکیزہ چیزیں استعمال کرو گے، تمہاری طبیعت کے اندر اللہ پاکیزگی کو پیدا فرمائیں گے، اور جب پاکیزگی پیدا ہو جائے گی پھر پاکیزہ اعمال کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر تم پاکیزہ چیزیں استعمال نہیں کرو گے، حرام چیزیں استعمال کرو گے، تو تمہارے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی۔ جب اندر خرابی پیدا ہوگی تو یقیناً پھر پاکیزہ اعمال تم سے نہیں ہوں گے۔
حتیٰ کہ ایک معمولی سا کام ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب اندر پاکیزگی داخل ہو چکی ہے تو پھر روزہ رکھنا، پھر نمازیں پڑھنا، پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت سہل ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ دوسرا معنی اس کا بھی یہ بھی ہے کہ عمل کے اعتبار سے جو چیزیں پاکیزہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا، لہٰذا عمل کے اعتبار سے وہی اعمال کرو۔ تیسرا معنی کہ اخلاق کے اعتبار سے جو عمدہ اخلاق ہیں، صفات کے اعتبار سے جو عمدہ صفات ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنائی ہیں اور امت کو تعلیم دی ہے کہ تم ان کو اپناؤ۔ وَيُحَرِّمُ، اور وہ پیغمبر حرام قرار دیں گے، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزوں کو۔ چنانچہ جتنی ناپاک چیزیں کھانے پینے کی ہیں، پہننے کی ہیں، استعمال کی ہیں، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ناپاک چیزوں کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے اور اسی میں ہمارے لیے خوبی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ لا ورع کالکف، گناہوں سے بچنے جیسا، حرام چیزوں سے بچنے جیسا کوئی تقوی نہیں ہو۔ سب سے بڑا تقوی متقی شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ دروس پہلے بیان ہو چکی۔ اگلی بات، اگلی صفت، وَيَضَعُ، اور وہ پیغمبر نبی آخر الزماں وہ اتارے گا، عنہم ان سے، اصرہم ان کے بوجھوں کو۔ بوجھوں سے مراد وہ بوجھ ہیں جو سابقہ امتوں پر مشکل احکامات رکھے گئے۔ ہماری شریعت کے اندر آسانی ہے۔ حضور نے فرمایا الدین یسر، دین سراسر آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، فرمایا تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر دنیا میں بھیجے گئے اے میری امت والو، اور اللہ نے تمہیں مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ لہٰذا ہم دین کی باتوں کو خود سیکھیں اور ہم دوسروں کو سکھائیں، اپنی طرف سے سختیاں پیدا نہ کریں، اپنی طرف سے ہم مشکلات لوگوں کے لیے پیدا نہ کریں، اور آسانی اسی میں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پیدا فرمائی۔ مثلا پہلے لوگوں میں، امتوں میں یہ حکم تھا، مثلا حیض والی عورت ہے، اس کو بالکل علیحدہ کر دیتے، کھانا نہیں اس کے ہاتھ کا، پینا نہیں، اس سے بات نہیں کرنی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کو بالکل تنہا کر دیتے کہ یہ ناپاک ہو چکی ہے، جب تک غسل نہیں کرے گی اس وقت تک اس کے ہاتھوں کا کھانا پینا، اس کے ساتھ بات چیت علیک سے علیک ہمارے لیے حرام اور ناجائز۔ حضور نے اس میں آسانی پیدا کی، بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھوں کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں صرف اس کا خاوند جو ہے اس کے گھٹنے سے لے کر اس کی ناف تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کپڑے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کہ ان حالات کے اندر وہ ناپاک ہے، اور جب تک وہ ناپاک ہے اس کا خاوند اس کے قریب نہیں جائے گا۔ باقی اس سے بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ہاتھوں کا کھانا کھانا، یہ سب چیزیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر جائز۔ پہلی امتوں میں یہ حکم تھا، ہم نے جگہ جگہ قرآن پاک میں پڑھا ہے، قربانی کرو گے، ایک جگہ رکھو گے، آسمانی آگ آئے گی، اس کو جلا کے راکھ بنا دے گی، یہ علامت ہوگی تمہاری قربانی قبول ہوگی، اگر رہ گئی تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری قربانی قبول نہیں۔ آج کتنی مہربانی حضور کی امت پر، تم ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اور اغنیاء کو بھی کھلاؤ، فقراء کو بھی کھلاؤ، 3 حصے کر دو، حضور کی یہ تعلیم۔ پہلے مال غنیمت ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا، اور آسمانی آگ آتی اس کو جلا کے راکھ بنا دیتی، اس کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز۔ اب کفار سے، جہاد کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے جو علاقے مل جاتے ہیں، جو مال غنیمت حاصل ہو جاتی ہے، سارے حلال کردہ چیزوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ اطیب مال ہے جو مال غنیمت ہے۔ پہلے وقتوں میں بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ کپڑا اگر ناپاک ہو گیا، کینچری سے اس کو کاٹا جائے گا، اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ میرے آپ کا کپڑا 1000 دفعہ ناپاک ہو جائے، 3 دفعہ اس کو دھو دو، 3 دفعہ دھونے کے بعد وہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے گا۔ پہلے
امتوں میں یہ حکم تھا اگر کسی کے ہاتھ سے قتل ہوا، قتل کا بدلہ صرف قتل ہے، ان النفس بالنفس وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس کے، جان بدلے جان کے۔ اب میرے آپ کے لیے آسانی ہے، اگر قتل ثابت ہو جائے یا تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، یا اگر وہ معاف کرنا چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، اگر خون بہا جس کو دیت کہا جاتا ہے، اگر وہ دیت لینا چاہتا ہے تو دیت بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح کے ایک دو احکامات نہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دو، حج کرو، خود صحت مند ہو تو نکلو، نہیں نکل سکتے تو تم کسی جگہ اپنی جگہ کسی کو حج بدل کرواؤ، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، نہیں تو لیٹ کے پڑھو۔ پہلی امتوں کے لیے حکم تھا اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو عبادت خانہ جانا ہو، قربان جائیں حضور کی امت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ پہلے پاکی صرف پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھی، اب تم طہارت حاصل کرتے ہو مٹی کے ذریعے سے۔ جس طرح اس سے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مٹی کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعے کا دن میرے آپ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، پہلی امتوں کے لیے اتوار یا ہفتے کا دن تھا، ان کو کہا گیا صرف اس دن تم نے عبادت کی، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ میرے آپ کے لیے حکم ہے عبادت کرو، پہلی اذان ہو جائے خرید و فروخت ترک کرو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، آ جاؤ مسجد، نماز ادا کرو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یہ ساری آسانیاں ہیں، اس کے بعد کاروبار بھی کر سکتے ہو، سفر بھی کر سکتے ہو۔ اب نماز جمعہ فرض ہے، باقی تم آزاد ہو، چاہو تم سفر کرو، چاہو تم تجارت۔ یہ سختیاں جو پہلی امتوں میں تھیں، اور بہت ساری سختیاں کچھ ہم نے پہلے پڑھی، اونٹ کا گوشت، بعض اوقات دودھ، بعض جانور حلال کی چربی، پھر جو ناخن والے جانور بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دیے گئے تھے، وہ ساری چیزیں میرے آپ کے لیے حلال ہیں اور پاکیز ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان ہے کہ وہ پیغمبر تشریف لائیں گے، وہ تمہاری اوپر سے بوجھوں کو اتار دیں گے جو پہلی امتوں پر بوجھ تھے، آسانیاں ہوں گی تمہارے لیے۔ کتنا احسان ہے اللہ کا، اور اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ والاغلال، اور فرمایا وہ اتار دیں گے تم سے زنجیریں، تو گلے میں پہنایا جاتا ہے، جس سے گلا بالکل گردن اوپر کی طرف فٹ ہو جاتی ہے، اور وہ وزنی اور لوہے کا، دائیں بائیں حرکت نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر کے بعد ہی انسان کی جو یہ عضلات ہیں، مسلز ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے یعنی۔ تو فرمایا وہ جو زنجیریں پہلی امتوں کے لیے تھیں، مشکلات اور رسم و رواج، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زنجیروں کو، ان توقوں ان کو اتار دیں گے، کانت علیہم، جو بنی اسرائیل پر تھیں یا تورات انجیل والوں پر تھی، یہود و نصارہ پر تھیں۔ مثلا ایسا بھی تھا کہ پہلی امتوں میں کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا، بس پکی ماں ہو گئی، پکی ماں بن گئی، بس اب نکاح ٹوٹا، اور یہ پکی ماں، جس طرح حقیقی ماں، یہ منہ بولا کسی کو بیٹا کہہ دیا، وہ بس حقیقی بیٹے کی طرح ہو گیا، پکا ٹھکا، اس کی بہو یوں ہوگی جس طرح حقیقی بہو ہے۔ یہ سارے کے سارے رسم و رواج تھے۔ پھر شادی کے رسم و رواج، غمی کے رسم و رواج، اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، سکھوں کے، زندگی کتنی مشکل، خوشی بھی مشکل، جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ اسلام جینا بھی آسان سکھاتا ہے، مرنا بھی آسان سکھاتا ہے، غمی ہو یا خوشی ہو، حالات جیسے کیسے ہوں، الدین و یسر، دین سراسر آسان ہے۔ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اگر ہم یہاں شمار کرنا چاہیں کہ غیر مذاہب زمانہ جاہلیت میں یا اس زمانے میں کتنے زنجیریں ہیں اور کتنے رسم و رواج ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے رسم و رواج کے بارے میں فرمایا، میں نے ان تمام کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا اور ٹھوکر پہ رکھا، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، میرے لیے اللہ کا حکم اور میری امت کے لیے میرا طریقہ وہ حرف آخر ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آگے ارشاد ہے فالذین آمنوا، یہ عظمت شان والے رسول اللہ نے تمہیں دے دیے، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ پہلا کام جو فرض ہے، الحمدللہ میرا آپ کا ایمان ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، بن مانگے، بغیر طلب کے
اللہ نے اپنا حبیب مجھے آپ کو عطا فرما دیا، یقیناً یقیناً ہم سب کے لیے لازم ہے دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کریں۔ دوسری بات، وَعَزَّرُوهُ، جو لوگ ان کی تعظیم کریں گے، صرف ایمان کافی نہیں، تعظیم بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو ایمان لاتا ہوں جی، لیکن وہ تعظیم نہیں کرتا، کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا کام، جس طرح ایمان فرض ہے، ایمان کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم۔ چنانچہ اصحاب نے یہ کر کے دکھائے، اور قرآن میں اللہ نے خود سکھائے، نہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تعظیم خصوصی کی، نہیں، قرآن نے سکھائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ کیا مطلب؟ حضور سے پہلے مت بولو، جتنی آواز حضور کی ہے اس کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر حضور بولیں تو تم اپنی آوازوں کو پس کر چپ کر جاؤ۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں۔ پھر حضور کی جو رائے فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد تم اپنی ساری آوازوں کو دبا دو۔ صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایک یہ کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو۔ صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کبھی بھی حضور کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور جب دنیا سے کوچ کر گئے، اصحاب ہوں یا تابعین تبع تابعین، وہ مسجد نبوی میں بھی اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ یہ تعظیم ہے۔ اور اب بھی وہاں ایک آیت کریمہ موجود ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں جو سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ جوتے دور سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی نیچے گرنے کی ایک آواز ہے یہ بھی کسی طور پر معتبر نہیں۔ جب اپنی آوازوں کو ہم آوازوں اونچا نہیں کر سکتے تو جوتے کی آواز کو حضور کی مسجد میں کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک یقیناً گستاخی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کی روایت فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جو حضور کی نظروں میں نظریں ملا کے بات کر سکتا ہو۔ جب بھی حضور کی محفل میں ہم آتے تھے تو اپنی نظروں کو گرائے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی پوری کیفیات حضور کے بارے میں پوچھے کہ ان کی کیا کیا نشانیاں، تو میں پوری نشانیاں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ کبھی میں نے حضور کو غور سے دیکھا ہی نہیں، اور ہماری جرت ہی نہیں تھی کہ اس غور سے ہم گھور گھور کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، انس فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی نظروں میں نظر ملا کے بات کرتے، پھر حضور جب دیکھتے تو وہ مسکراتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ باقی اصحاب اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور کے آداب میں سے بہت سارے آداب حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پورا پڑھیے نا آپ، کسی جگہ اللہ نے اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر یا حامد کہہ کر یا محمود کہہ کر نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں دیکھیا۔ دیگر انبیاء آپ دیکھیں گے، جس نبی کا بھی ذکر ہے اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کی ان کے نام کے، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی تعظیم کرتے تھے حضور کی، کبھی ہم نے پورے ہاتھ کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دی، ناخن کے ذریعے سے دستک دیتے تھے کہ تاکہ دروازے کا شور بھی نہ ہو۔ یہ اصحاب کا ادب ہے، یہ اصحاب کا کیا ہے؟ ادب ہے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور حضور کو کبھی بھی لا تجعلوا دعاکم، تم حضور کے بلانے کو یوں نہ بناؤ، جی لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے۔ تو صحابہ نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی لازم اور ضرور، دل کی گہرائیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعظیم ہو، آپ کی باتوں کی بھی تعظیم ہو، آپ کے دین کی بھی تعظیم ہو، اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے اس کی بھی پھر تعظیم ہو، جس کی نسبت صحابہ کی، حضور کے گھر والوں کی، حضور کی ازواج کی، حضور اہل بیت اطہار کی، جس کی نسبت ہوگی حضور کے ساتھ، ہم اس کی کیا کریں؟ دل و جان سے تعظیم کریں۔ یہ لازم اور ضروری۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرُوهُ، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کے بعد ان کی تعظیم کی اور پھر ان کی مدد کی۔ مدد سے مراد حضور کے دین کی مدد،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ لازم اور ضروری ہے جتنا ہم سے ہو سکے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دل و جان سے مدد کرتے رہیں۔ اور آخری بات واتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، صرف ایمان لانا، تعظیم اور مدد کرنا کافی نہیں، بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم پیروی کریں النور الذی، اس نور کی انزل معہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا۔ مراد قرآن ہے، حضور خود نور ہدایت، حضور کا قرآن نور ہدایت، حضور کی تعلیمات نور ہدایت، حضور کا دین اسلام نور ہدایت، حضور کی شریعت نور ہدایت ہے۔ لازم اور ضروری ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو یا کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سوال یہ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ تم جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اللہ تمہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیں۔ پھر حضور کی عظمت شان اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ کیا قومی نبی ہیں یا عالمی نبی ہیں، پھر ان کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، اگلی آیت کریمہ میں اس کی تفسیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔